ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو سوال ہیں، جو مسلمان، جو آدمی ان دونوں سوالوں کو جان لے اور اس کا جواب اس کو معلوم چل جائے، وہ دونوں سوالوں کے جواب کو جان لے، تو گویا کہ وہ پورے دین کو، پوری شریعت کو، پورے اسلام کو جان لیتا ہے۔ اور جو ان دونوں سوالوں کے جواب پر عمل کر لے، وہ پورے دین پر، پوری شریعت پر، پورے اسلام پر عمل کر لے۔ اور یہ دو سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال، من تعبد، عبادت کس کی جائے؟ دوسرا سوال، وَكَيْفَ تَعْبُدُ، عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کس کی جائے اور عبادت کیسی کی جائے؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ان دونوں سوالوں کے جواب کو جان گیا، پورے دین کو جان گیا، اور جو اس پر عمل کر لے وہ پورے دین پر عمل کر لیتا ہے۔ پہلا سوال، عبادت کس کی؟ من تعبد، اس کا جواب ہے عبادت صرف اور صرف اللہ کی۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی۔ اور عبادت کیسی؟ کیف تعبد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی، بس۔ اور دین کے اندر ہے کیا؟ اور اسلام کے اندر اس کے علاوہ ہے کیا؟ ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ عبادت ہے۔ میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ خطبہ سن رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ ابھی عصر کی نماز پڑھنے آئیں گے، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ چھینک کر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ سلام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقے کی عبادت ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا جو پورا معاملہ ہے دین کا، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جو عبادت اللہ کی کرتا ہو اور طریقہ محمد رسول اللہ کا اختیار کرتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورے دین پر اور پوری شریعت عمل کرتا ہے۔ یہی دونوں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور اس کے لیے دو جواب ہیں۔ قرآن کی سورہ کہف ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور ایک روایت میں آتا ہے آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، آنے والا جو جمعہ ہے اس جمعے تک، جس جمعے میں اس نے تلاوت کی ہے، اس جمعے سے لے کر آنے والا جو جمعہ ہے، اس جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہی نور ہے، ایک طریقے کی روشنی ہی روشنی ہے۔ آج بتائیے ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں جمعے کے دن؟ میں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ اٹھاؤں تو میرے خیال سے 1 2 3 لوگ سے زیادہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کی۔ اللہ کا فضل ہے 2.5 سال سے میرا کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں گیا جس میں میں نے سورہ کہف کی تلاوت نہ کی۔ یہ کوئی غرور نہیں، کوئی تعریف نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جس کو ہم اور آپ چاہیں تو بڑے آرام سے انجام دے سکتے ہیں۔ آپ سورہ کہف کی آخری آیت اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آئے میرے بندو اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، آئے میرے بندو اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ہم میں اور آپ میں کون ایسا نہیں ہوگا جو اللہ سے ملنا نہ چاہتا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 کام کر لو۔ پہلا کام فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تم نیک عمل کرو جو نبی کی سنت کے مطابق ہو۔
वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत ना करना। अगर ये दो काम तुमने कर लिए तो मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन दोनों सवालों का जवाब दिया जा रहा है। मालूम ये चला अमल वही काबिल कबूल होगा जिस पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर लगी हुई हो। अगर आपका अमल बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा रोजे रखते रहते हैं, लेकिन याद रखिए अगर वो नमाजें नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो नमाजें भी अल्लाह की यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सिक्का वही चलेगा जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर लगी हुई होगी। अगर कोई भी अमल आपका कितना अच्छा क्यों ना हो, कितना प्यारा क्यों ना हो, अगर वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो आपका काबिल कबूल नहीं है, वो अल्लाह की बारगाह में बेकार है, मरदूद है, अगर सुन्नत की उस पर मोहर लगी हुई ना। तो आपको दो काम करना है। पहला काम फल्यअमल अमल वला युशरिक बिरब्बिही अहदा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। शिर्क ये एक बहुत बड़ा, ये एक बहुत खतरनाक, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला तुम्हारे और गुनाहों को तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर तुमने शिर्क किया है और दुनिया में आप बगैर शिर्क के तौबा किए बगैर मर गए, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। ये शिर्क बहुत बड़ा है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न किया जाए। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सूरह फातिहा हम और आप जरूर पढ़ते हैं। सूरह फातिहा के बीच में, बिल्कुल बीच में एक आयत है, और वो आयत क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं। मैं कहता हूँ कुरान के अंदर ये जो आयत है जिसे अल्लाह ने सूरह फातिहा के बिल्कुल बीच में रखा है, आप ये समझिए अल्लाह ने एक नगीने के अंदर, एक अंगूठी के अंदर अल्लाह ने एक नगीने को लगा दिया हो। बहुत प्यारी आयत है और पूरे कुरान का निचोड़ इस आयत के अंदर है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझसे ही मांगते हैं। और कोई अगर इसका तर्जुमा ये कर दे, आय अल्लाह, इबादत तेरी भी करते हैं, मदद तुझसे भी मांगते हैं, यही शिर्क होता है, यही शिर्क होता है। और याद रखिए, तौहीद और शिर्क का सबसे बड़ा जो झगड़ा है वो ही और भी का है। अगर हम और आप इबादत सिर्फ अल्लाह की ही कर रहे हैं तो ये तो तौहीद है, और अगर आप इबादत अल्लाह की भी कर रहे हैं तो यही शिर्क है। हम और आप आज हज करने के लिए जाते हैं, और जो लोग हज करने गए हैं वो जानते हैं जब हज करने हुज्जाज जाते हैं, हाजी जाते हैं, तो वो तलबिया पुकारते हैं। और वो तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आय अल्लाह, हम हाजिर हैं, आय अल्लाह, हम आ गए हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है। आज हम और आप ये तलबिया पुकारते हैं। जब मुशरिकीन मक्का खाने काबा का तवाफ किया करते थे तो वो भी एक तलबिया पुकारते थे, और उनका तलबिया ये होता था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलकत। आय अल्लाह, हम हाजिर हैं, आय अल्लाह, हम आ गए हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है मगर कुछ ऐसे भी शरीक है जिनका भी तू मालिक है। आय अल्लाह, वो तेरे मुकाबले बहुत ज्यादा छोटे हैं, तू ही ताकतवर है, मगर हम उनसे भी मांगते हैं, तुझसे भी मांगते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर कोई शख्स अल्लाह के अलावा औरों को भी मान रहा है, अल्लाह को भी मान रहा है, यही शिर्क होता है। और अगर सिर्फ अल्लाह को ही मान रहा है, यही तौहीद होती है। तौहीद और शिर्क का सबसे बड़ा झगड़ा ही और भी का है। हम और आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी के आने से पहले शिर्क था, लोग अल्लाह को नहीं माना करते थे। नहीं, ये आपकी बात गलत है। वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह के साथ साथ औरों को भी मानते थे। जो अल्लाह को भी ना माने वो तो मुल्हिद होता है, लेकिन वो मुशरिक थे। शिर्क का मतलब ये होता है अल्लाह के साथ किसी को और शरीक ठहरा लेना। हाँ, मैं मालूम है बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन ये भी बेटा बेटी दे सकते हैं। हमें मालूम है हमारी अल्लाह हमारी मुश्किलों को
کرنے والا ہے، لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اگر ہم خلا کے پاس جائیں گے تو یہ اللہ تک ہماری دعائیں پہنچا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اسی کا نام تو ہی شرک ہے، اسی کا نام ہی تو شرک ہے۔ وہ اللہ کو مانا کرتے تھے، تبھی تو اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ غیروں کو بھی پکارا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنی توحید کو مضبوط کیجئے، اپنی توحید کو عبادت صرف اور صرف اللہ کی کیجئے۔ ٹھیک ہے اہل حدیثوں کے اندر عمل کی کمیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں اور اس کمی کو دور بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک بات جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے، ہم اہل حدیث اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے، یہ ہماری خصوصیت ہے۔ ہاں ہم عمل کے میدان میں پیچھے ضرور ہیں، لیکن ہاں ہم توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ لیکن جناب یہ باتیں اب پرانی ہو گئی، تھوڑا سا اچھا لگا، تھوڑا اچھا بھی لگا، فخر بھی ہوا، لیکن جناب یہ باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں، ہمارے اندر بھی شرک آ گیا۔ یہ ہمارا خصوصی امتیاز تھا، پر آج یہ ہمارا خصوصی امتیاز نہیں تھا، کبھی تھا 10 سال پہلے، 8 سال پہلے، لیکن اب یہ چیزیں ہمارے اور آپ کو یہاں سے ختم ہو گئی۔ اب ہمارے اندر بھی شرک آ گیا، اب ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے گھروں کے اندر جائیے، ہمارے گھروں کی لڑکیوں کے ہاتھوں میں تعویذ پڑا ہوا ہے، کسی کے گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے، کوئی ذرا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا اثر ہو گیا ہے، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کا اثر ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، لگتا ہے یہ معاملہ ہے کسی نے جادو کروا دیا ہے، اب اس جادو کا علاج یہ کہ جادو کروایا جائے، وہاں سے بھی گناہ ہو رہا ہے، یہاں سے بھی گناہ ہو رہا ہے، تعویذ، دھاگے، بیماری۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے ایک دھاگا بھی لٹکایا اس نیت سے کہ وہ دھاگا اس کو نقصان سے بچا سکتا ہے اور اس کو فائدہ دے سکتا ہے، اس کی بیماری دور کر سکتا ہے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ آج یہ شرک ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہے، جادو چل رہا ہے، لوگ شپلی علم کر رہے ہیں، اور یہ آپ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے، اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں، غیر نہیں۔ بھائی اب یہ غیر برادری کا معاملہ ہے، یہ غیر مسلک کا معاملہ ہے، نہیں، ہماری اور آپ کی برادری کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مسلک کا معاملہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے مسلک کے اندر بھی آج ایسے لوگ ہیں جو جادو کر رہے ہیں، ٹونا کر رہے ہیں، بباؤ روحانی علاج کے نام پر شرک وغیرہ انجام دے رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گی، یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گی، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں شرک پھیل رہا ہو، جو معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہا ہو، میں اس ممبر سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، ایسے لوگوں کا سماج سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو سماج سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان سے پورے سماج کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، ان سے پورے سماج کے معاملات بگڑ رہے ہیں، ان سے ہماری اور آپ کی توحید پر اثر پڑ رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے تو بات چیت کرنا بند کر دینا چاہیے، جو شرک کو سماج کے اندر عام کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان، مواحدوں کے درمیان توحید والوں کے دلوں کو کمزور کر رہے ہیں، ان کی ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ نیت رکھیے، دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے، اس نے لے لیا تو کیا ہوا، وہی دینے والا ہے، اور اس نے دیا تو اس پر بھی ایمان رکھیے، وہی چھیننے والا ہے۔ بیماری آئی ہے اس کی طرف سے، بیماری سے شفا دینے والا وہ ہے۔ بیٹا نہیں ہو رہا ہے، وہی دینے والا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، وہی دینے والا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تو وہ ہے جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، اللہ وہ ہے جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اللہ وہ ہے جسے چاہے بیٹے اور بیٹی دونوں دے، اور اللہ وہ ہے جسے چاہے کچھ بھی نہ، جسے چاہے کچھ بھی نہ۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہی بیٹے، بیٹی نہیں، اور حضرت شعیب کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، اور حضرت عیسیٰ کا نہ تو بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور ایمان مضبوط کرنا اور توحید کے تعلق سے تقریر کرنا، خطاب کرنا، یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی ایک دن جمعے کے اندر آ گئے، توحید کے اوپر تقریر ہو گئی، بس کافی نہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آج بتائیے آپ اپنے بچوں کو کتنا توحید کے بارے میں بتاتے ہیں؟
کتنا اپنے بچوں کو کہتے ہیں بچے میرے بیٹے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی کسی مزار پر نہ جھکنا، آئے میرے بیٹے کبھی تعویذ دھاگا اپنے ہاتھ میں گلے میں نہ ڈالنا۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں، اس کا بھی سوال قیامت کے دن کیا جائے گا۔ کلکم مسئول و کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ تم نے اپنے بچوں کو تربیت دی یا نہیں دی ہے؟ حضرت لقمان کو دیکھیے، اپنے بچے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو توحید کا سبق دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں؟ اور آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کی اولاد شرک میں مبتلا ہو گئی، اگر آپ کی اولاد کے اندر ایمان کی اور توحید کی خرابی پیدا ہو گئی، تو جتنا ذمہ دار آپ کا بیٹا ہوگا اتنے ہی ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو توحید کی تربیت نہیں دی ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کو اور اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ میں 1-1.5 سال سے دیکھ رہا ہوں ہماری مسجدوں میں اب بڑے اچھے خطبے ہو رہے ہیں، بڑے اچھے موضوعات پر بیان ہو رہے ہیں، موت کے اوپر ہو رہا ہے، نماز کے اوپر ہو رہا ہے، جنت جہنم کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن اب ہماری مسجدوں میں توحید کے متعلق خطبہ دینا ختم ہو گیا۔ ہم شاید بھول گئے ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ توحید اب ہمارے اور آپ کے لیے بالکل 100% مضبوط ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرا بھی اپنا یہ حال تھا، 1 سال سے میں بھی خطبے دے رہا تھا پر توحید کے اوپر نہیں، لیکن مجھے احساس ہوا ہمارے اندر توحید کی گراوٹ بھی اب آ گئی ہے، لہٰذا توحید کے اوپر خطبے دینا شروع کیے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ پر ایمان مضبوط رکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھیے جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب صرف اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے تو صرف اللہ سننے والا ہوتا ہے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کے نیچے ہے، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پکار رہے ہیں کس کو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ میں تو ظالموں میں سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام غلطی کی وجہ سے جنت میں آ گئے، پکار رہے تھے اللہ کو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی ایمان کو مضبوط کیجئے، کیونکہ ایمان وہ چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ ابو طالب نے پیارے نبی کا بہت سپورٹ کیا پر اخیر میں ایمان لے کر کے نہ آئے۔ اللہ کے نبی آئے اور کہا چچا کان میں کہہ دو میں آپ کی بخشش کروا لوں گا۔ چچا نے کہا آئے میرے بیٹے نہیں، انا امیت علی عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں۔ اور ابو طالب مر گئے۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو اجازت بھی نہیں دی کہ آپ ان کے لیے سفارش کی درخواست کر سکیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کون ہے جس کی قیامت کے دن آپ سفارش کریں گے؟ اللہ کے من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میں اس کی سفارش کروں گا جو دل سے اللہ کو ماننے والا ہوگا، جو توحید پر مضبوط ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے عقیدے کو اور اپنی توحید کو مضبوط کیجیے۔ تو عبادت کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ دوسرا سوال، عبادت کیسی؟ بڑا آسان جواب ہے، عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے، فَقَمْنَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، اور ہم 20 دن اللہ کے نبی کے پاس ٹھہرے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے، میرا گاؤں دور تھا، میں دور کے علاقے کا تھا، اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہم لوگ تقریباً 10-12 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور 20 دن ہم اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ اصحاب صفہ کے ساتھ ہم نے 20 دن گزارے تاکہ اللہ کے نبی سے دین سیکھیں۔ مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بیوی بچے تھے، 20 دن کے بعد ہمیں ان کی یاد آنے لگی۔ تو مالک ابن حویرث کہتے ہیں ہم نے پیارے نبی سے کہا تو نہیں، لیکن اللہ کے نبی ہمارے چہروں کو دیکھ کر کے جان گئے کہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے۔
آپ سائیکولوجسٹ بھی تھے، آپ ماہر نفسیات بھی تھے، چہرہ دیکھ کر کے آپ سمجھ گئے کہ اس کو ضرورت یہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سارے صحابہ کو بلایا جو آئے تھے دور کے علاقے سے، اور کہا کہ میرے صحابہ تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، تم نے دور کا سفر کر کے یہاں آئے ہو، ٹھیک ہے، اب تم نے مجھ سے بہت دین سیکھ لیا ہے، اب تم جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا جو دین تم نے مجھ سے سیکھا ہے، جو دین تم مجھ سے یہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھ سے، جب اپنے گاؤں میں جانا، اپنے علاقے میں جانا، جب اپنی بستی میں جانا تو دین کو پھیلاتے رہنا، جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی ہیں وہ سکھاتے رہنا، اور یاد رکھنا جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز چھوڑنا نہیں، وقت پر پڑھنا، اور جو تم میں بڑا ہو اس کو اپنا امام بنا لینا، جو تم میں زیادہ علم والا ہو اس کو اپنا امام بنا لینا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اس طریقے سے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے نبی نے پڑھی ہے، عمل ویسا کرنا ہے جیسے نبی نے کیا ہے، تب تو ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ کے یہاں قابل ہے۔ تو عبادت وہ ہو جو سنت کے مطابق، آپ بہت اچھی عبادت کر لیں، آپ اس کو بڑا اچھا سمجھ لیں، ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ آپ کی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ یہاں جمعہ شروع ہو گیا، خطیب صاحب کھڑے بھی ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، اب لوگ بھائی سنت پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، سنت پڑھ چکے ہیں پھر اٹھ رہے ہیں، اور بڑے ایمان کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، آج ایسی سنت پڑھیں گے کہ مہینے بھر میں یہ سنتیں اب ضرورت نہیں ہے سنتیں پڑھنے کی۔ پیارے نبی کی حدیث ہے اگر خطبہ شروع ہو جائے اور آپ مسجد میں آئے تو آپ بس 2 سنتیں پڑھ لیں، اور وہ 2 سنتیں بھی بڑی ہلکی ہوں۔ یہاں میں نے دیکھا ہے لوگ 4 پڑھ رہے ہیں، کوئی رسم چلی آ رہی ہے کیا؟ ہم آئیں گے عربی میں کچھ کہیں گے، اردو میں کچھ کہیں گے، آپ اللہ کا ایسا کانٹیکٹ بنائیں، اب 4 سنتیں پڑھ لیں 10 منٹ کی، اور جہاں اتنا آتینا پڑھنا ہے آپ وہاں سورہ بقرہ لے کر کے کھڑے ہو جائیں اور پڑھیں، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی آپ کا کام بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو اپنی سنتوں کو ہلکا کر لو، اور قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ جمعے سے پہلے مسجد کے اندر آ جائیں، آپ سنتیں بھی آرام سے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جمعہ کا خطبہ بھی سنیں۔ یہ کیا ہے صاحب 5 منٹ بجے آپ جلدی جلدی چلا جائیں، میرا اپنا ماننا یہ ہے جمعہ خطبہ ہونے کا تو ٹائم ہو، لیکن جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کا ٹائم نہ ہو، کبھی بھی ہم کر سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے، پھر پتہ لگ جائے گا کس کے فرض چھوٹ رہے ہیں کس کے نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ پہلی صفیں اگر بھری ہوئی نہ ہو تو دیکھ لیجیے، عجیب رسم چلنے لگی صاحب، 5 منٹ رہ جائیں 10 منٹ رہ جائیں، اب مسجد کے اندر آئیں گے، یہ دیکھیے جناب یہ بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، ابھی کچھ معاملہ ہوگا تو یہ پھر روڈوں پہ نکلیں گے، پھر اپنا وہاں ایمان دکھائیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہر چیز رسم کی طرح چل رہی ہے، اذان بھی رسم ہے، جمعہ بھی رسم ہے، نماز بھی رسم ہے، آؤ پڑھ لو ایک دن کام آپ کا ختم ہو گیا، سب رسم ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو کیسے بدلے گا؟ دین یہ آپ کے گھر کی کوئی پیداوار نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، دین آپ کے حساب سے نہیں چلے گا، آپ کو دین کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ میں ایسی باتیں ہرگز کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں کسی پر کبھی کیچڑ نہیں اچھالتا ہوں، لیکن میں انسان کتنا کب تک برداشت کر سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، آپ سمجھنا پڑے گا، آپ کو دین سیکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ جیسے آپ چاہیں ویسے کریں، نہیں، آپ دین سیکھیے، اور یہ مسئلے تو سب کو معلوم ہیں، جب خطبہ شروع ہو جائے تو صرف 2 رکعتیں پڑھنا ہے، اور 2 رکعتیں بھی ہلکی پڑھنا ہے،